اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آموزش فلسفہ میں ہماری بحث چل رہی تھی اور کتاب کے مطابق ہم چوتھے درس میں بحث کر رہے ہیں اور یہ چوتھے درس کا تقریباً آپ یوں کہیں کہ آخری حصہ ہے۔ اس درس کے اندر آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ جو ہیں وہ اصطلاحات سے آشنائی کروا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے تفصیل کے ساتھ علم کی جو مختلف اصطلاحات تھیں اس سے آشنائی کروائی، اور آج جو ہے وہ فلسفے کی جو مختلف اصطلاحات ہیں اس سے آشنائی کرواتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو 4 اصطلاحات فلسفے کی ابھی تک وجود میں آئی ہیں۔ جب ہم مطلق فلسفہ کہتے ہیں، جب کہتے ہیں فلسفہ، فلسفی، اس کی ابھی تک تقریباً 4 اصطلاحات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ پہلی جو اصطلاح ہے وہ تمام حقیقی علوم کو شامل تھی۔ اس کے اوپر ہماری بات بھی ہو چکی ہے کہ ارسطو کے زمانے میں تمام وہ علوم کہ جو حقیقی علوم کہلاتے تھے وہ فلسفے کے ضمن میں آتے تھے، اور وہاں پر ہم نے عقل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، عقل یا نظری ہے یا عملی، اور نظری کو پھر ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، یا الہیات ہے یا ریاضیات ہے یا فزکس ہے، اور عقل عملی یا حکمت عملی کو ہم نے تقسیم کیا تھا 3 حصوں میں، تدبیر منزل، تدبیر مدن اور اخلاق۔ یہ تمام جو حقیقی علوم تھے یہ فلسفے کی اصطلاح میں آتے تھے۔ لیکن جب سلسلہ آگے بڑھا تو ایک اور اصطلاح سامنے آئی کہ جو قرون وسطیٰ میں استعمال ہوتی تھی، وہ بعض قراردادی علوم کو بھی فلسفے میں شمار کرتے تھے، یعنی ادبیات کو بھی فلسفے ہی کی شاخ بنایا انہوں نے۔ بس دوسری اصطلاح جو سامنے آئی وہ تمام حقیقی علوم بھی فلسفے کے ضمن میں آ رہے ہیں، اور بعض جو اعتباری علوم ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آ رہے ہیں، جیسا کہ عرض کیا کہ ادبیات کو وہ شامل کرتے تھے اس میں۔ اور تیسری اصطلاح جو سامنے آتی ہے، یہ اصطلاح مخصوص تھی ان علوم کے ساتھ کہ جو تجربی نہ ہوں۔ ہر وہ علم کہ جو تجربی نہ ہو، معرفت غیر تجربی رکھتا ہو، وہ فلسفہ ہے۔ یہ اصطلاح بھی تقریباً اپنے اندر مختلف علوم کو لیے ہوئے ہے، مثلا منطق، معرفت شناسی یعنی ایپسٹمولوجی کی بحث جو ہے وہ تجربی نہیں ہے، انٹالوجیکل جو ابحاث ہیں وہ ہستی شناسی جسے کہیں گے ہم، وجود شناسی جسے کہیں گے ہم، وہ بھی جو ہے وہ اسی کے زمرے میں آتی ہے کہ یہی بحث ہم کریں گے بعد میں جا کر۔ خدا شناسی کی بحث جو ہے وہ بھی، اور علم النفس کا وہ جنبہ کہ جہاں پر تجربی بحث نہیں ہوتی، مثلا ان کے وہ ابحاث، وہ قواعد کہ جہاں پر تجربے سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی کیا ہیں فلسفے کے زمرے میں آئیں گے۔ یعنی سائیکالوجی کے وہ نظری بحثیں کہ جو پریکٹیکل کے اندر، تو آپ جب سائیکالوجی کی بحث کرتے ہیں تو وہ تو تجربے میں آئیں گے، مثلا آپ مختلف سائیکالوجی کی اعتبار سے اس میں بحثیں کریں گے، لیکن ایک مرتبہ آپ اس کی بحث کرتے ہیں کہ جو عقل کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، جو تجربی نہیں کہلاتی ہیں، نظری ہوتی ہیں وہ بحثیں، وہ اس میں آئیں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ زیبا شناسی جو ہے وہ خوبصورتی، اور زیبا شناسی کا ایک علم انگلش میں کوئی نام بھی ہے، میں بھول گیا ہوں اس کو لکھنا،
یہ والی بحث بھی جو ہے وہ، مثلا آپ کسی چیز کو اگر خوبصورت کہہ رہے ہیں، کسی چیز کو اگر آپ بد کہہ رہے ہیں، تو یہ خوبصورتی اور بدی جو ہے یہ تجربی نہیں ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں حس کے ساتھ وہ ایک منظر ہے، اس منظر کو آپ خوبصورت کہہ رہے ہیں، یہ کہنا آپ کا، خوبصورتی کا احساس کرنا آپ کا، یہ تجربی نہیں ہے، آپ کا فہم ہے. آپ اس کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں اور پھر خوبصورت کہتے ہیں اس کو. اور یہ خوبصورتی کو درک کرنا، یہ درک حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہے. آپ فقط حواس خمسہ کے ذریعے جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ فقط ایک منظر ہے، وہ منظر سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. خوبصورتی آپ درک کرتے ہیں، نہ کہ حس کرتے ہیں. اسی طریقے سے اخلاق کے اندر بھی جو ابحاث موجود ہیں وہ تجربی نہیں ہیں، اور سیاست کی بحثیں بھی اسی طریقے سے تجربی نہیں ہیں. پس وہ علوم کے جو تجربی نہیں ہیں، معرفت غیر تجربی ہیں، وہ فلسفے کے زمرے میں آ جاتی ہیں. اگرچہ آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اصطلاح کے اندر کون سا علم فلسفے کے زمرے میں آتا ہے، کون سا نہیں آتا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا بعض سیاست کو فلسفے میں شمار نہیں کرتے، لیکن بعض جو ہے وہ سیاست کو فلسفے میں شمار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک نظر سے یہ علوم بھی کہ جو ان کے اندر موجود معرفت کو غیر تجربی مانتے ہیں، ان کے مطابق یہ کیا ہو جائے گا؟ فلسفے کے زمرے میں آ جائے گا. پس تیسری اصطلاح واضح ہو گئی. چوتھی اصطلاح جو یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور آج ہمارے مکتب تشیع کے اندر جو اصطلاح رائج ہے، وہ تقریباً آپ کہتے ہیں یہی اصطلاح ہے. وہ کیا ہے؟ فلسفہ اولا یا میٹافزک امور پر مشتمل جو علم ہے اس کو فلسفہ کہتے ہیں. اب ہم جو فلسفہ، آموزش فلسفہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی فلسفہ اولا ہے، میٹافزک امور ہیں، اور اس کو ہم فلسفہ کہہ رہے ہیں. اور اس اصطلاح کے مطابق نہ اخلاق فلسفہ ہے، نہ سیاست فلسفہ ہے، بلکہ ہر وہ علم کے جس کے اندر آپ وجود شناسی کے اعتبار سے بحث کریں گے وہ فلسفہ کہلائے گی. جہاں پر محور وجود ہوگا وہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فلسفہ کہیں گے. بس یہ چار اصطلاحات موجود ہیں جو کہ فلسفے کے اندر موجود ہیں. اب آپ اگر فلسفے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ مشخص کرنا ہوگا کہ آپ فلسفے کو کس اصطلاح میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ فلسفہ اولا میں استعمال کریں گے تو اس کی اور تعریف ہوگی. اگر آپ اس اصطلاح فلسفے کی استعمال کرنا چاہتے ہیں جو غیر تجربی علوم ہیں تو اس میں تعریف فلسفہ اور ہوگی، اور باقی اصطلاحات بھی جو آپ مراد لیں گے وہاں تعریف فلسفہ کیا ہو جائے گی؟ فرق کر جائے گی. پس تعریف کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے، یہ جانچنا ہے، یا کہیں پر بھی آپ فلسفے کی تعریف کو اگر دیکھتے ہیں تو ان اصطلاحوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فلسفے کی ڈیفینیشن کی گئی ہے یہ ڈیفینیشن کس اصطلاح کے مطابق ہے. بات واضح؟ پس یہ ایک مطلب تھا. اس کے بعد آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلسفے کے بعض اور بھی استعمالات موجود ہیں، اور دو اہم استعمال بیان کرتے ہیں. کون سے ہیں وہ؟ فلسفہ بعض اوقات صفت اور موصوف کے عنوان سے استفادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات فلسفہ دوسرے علوم کی طرف مضاف ہوتا ہے. مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ انگلش میں اس کو کیسے بیان کروں، آپ خود زحمت کریں گے اس کو بیان کرتے ہوئے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں، عربی آپ جانتے ہیں، میں عربی سے تھوڑا استفادہ کرنا چاہوں گا. صفت موصوف اگر آپ نے بیان کرنا ہو تو کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ الفلسفۃ العلمیہ.
اب یہ جو ہے فلسفہ موصوف ہے، العلمیہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو یہاں پر فلسفے کا لفظ جب موصوف واقع ہو رہا ہے اور اس کی آگے صفت بیان کی گئی ہے، جس کو فارسی زبان میں فلسفہ علمی کہا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ علمی کی جو تعبیر ہے یہاں پر یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، بلکہ ان کا اضافہ جو ہے وہ صفت موصوف والا ہے، یعنی ایسا فلسفہ کہ جو علمی ہے۔ درست ہے؟ اور ایک مرتبہ یہ مضاف مضاف الیہ میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی فلسفے کے لفظ کو اضافہ کیا جاتا ہے دوسرے کسی علم کی طرف۔ مثلا آپ کہتے ہیں فلسفہ اخلاق، فلسفہ سیاست، درست ہے؟ فلسفہ حقوق۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ فلسفہ مضاف ہے اور باقی جو علم اس کی طرف ہیں وہ مضاف الیہ ہیں۔ یہاں کہنا چاہتے ہیں سیاست کا فلسفہ، اخلاق کا فلسفہ۔ مضاف مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کا کے کی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن صفت موصوف میں جو ہے وہ کا کے کی کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ فلسفہ علمی یعنی ایسا فلسفہ کہ جو علمی ہے، درست ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ دو استعمال یہاں پر موجود ہے، اور اس چوتھے درس کے آخر میں اس فلسفہ علمی کو یہاں پر وضاحت کرتے ہیں کہ جو صفت موصوف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس فلسفہ علمی کی تقریباً 3 اصطلاحات موجود ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ یہ فلسفی آف نالج کے نام سے یاد کیا جائے گا اس کو، یا فلسفی آف سائنس کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ میں اس کو مصروفیت کی وجہ سے نہیں دیکھ پایا، کہ آپ خود جو ہے وہ زحمت کر لیں گے، اس کو دیکھ لیں گے۔ پہلی جو اصطلاح یہاں پر فلسفہ علمی کی ذکر کر رہے ہیں یہ وہ اصطلاح ہے کہ جس کو اوگسٹ کامٹ نے کیا کیا ہے؟ ایجاد کیا ہے۔ تاریخ فلسفہ میں ہم اوگسٹ کامٹ کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جس نے کس مکتب کی بنیاد رکھی تھی؟ پازیٹیوزم کی، اثباتیت کی، کہ جو قائل تھا کہ تمام حقیقت جو ہے وہ تجربہ ہے، اور جو چیز تجربہ نہیں، تجربے کے زمرے میں نہیں آتی، وہ نہ تو اس بات کے قابل ہے نہ ہی ابطال کے قابل ہے۔ حقیقت ہے ہی وہی جو تجربے میں آ جائے، باقی کوئی بھی چیز حقیقت نہیں ہے۔ اور بیان کیا تھا اس نے، ہم نے جب علم کی اصطلاحات کو بیان کیا تھا تو وہاں پر آخری اصطلاح کیا؟ اسی پازیٹیوزم والے کی اصطلاح بیان کی تھی کہ اس نے اس تجربی روش سے حاصل ہونے والی معرفت کو علم کا نام دے دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں سائنس کہتے ہیں، لیکن اس نے اس کو کیا کہا؟ علم۔ کہ یہی معرفت یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز معرفت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نالج اور سائنس اوگسٹ کامٹ کی مبنے کے مطابق کیا ہیں؟ مساوی ہیں، کیونکہ جو چیز تجربی نہیں ہے وہ علم ہی نہیں کہلا سکتی۔ تو لہذا فلسفہ علمی کی جو پہلی اصطلاح ہے وہ اس کے پازیٹیوزم فلسفی جو ہے اس کے اندر آ جائے گی۔ پازیٹیو فلسفی اس کے اندر آتی ہے۔ پازیٹیو فلسفی کے اندر یعنی فلسفہ علمی سے مراد کیا ہے؟ پازیٹیو فلسفی، اثباتیت والا فلسفہ۔ اوگسٹ کامٹ نے جب تفکر کو محکوم کر دیا، تفکر فلسفی کو، میٹافزک امور کا انکار کر دیا، قوانین عقلی کا جو ہے وہ انکار کر دیا، اور جو قوانین عقلی ہیں اور شامل ہیں یعنی کلیت و عمومیت رکھتے ہیں ان کا انکار کیا، تو اس نے آ کر یہ نظریہ دیا کہ جو علوم ہیں وہ فقط 6 ہیں۔ اس پازیٹیوزم کے مبنے کے مطابق 6 علوم کو اس نے بیان کیا، اور اس اپنی ایک کتاب لکھی، دا کورس ان پازیٹیو فلسفی۔ 6 جلدوں کے اندر اوگسٹ کامٹ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کے اندر اس نے 6 علوم کو جو ہے وہ جو
پازیٹیوزم مبنے کے مطابق تھے 6 حصوں میں جو ہے اس کو تقسیم کیا: ریاضی، ایسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور سوشیالوجی۔ ان 6 علوم کے بارے میں یہ قائل تھا کہ یہ علوم ہیں کہ جو پازیٹیوزم مبنے کے مطابق علوم کہلاتے ہیں۔ ان 6 علوم کی کلیات کو اس نے اس کتاب میں ذکر کیا جس کا نام ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس میں سے پہلی جو اس 3 جلدیں ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں، باقی علوم کے بارے میں ہیں، اور 3 جلدیں جو آخری ہیں وہ سوشیالوجی کے اندر ہے، چونکہ یہ پھدر سوشیالوجی کہلاتا ہے۔ سوشیالوجی کا باپ اس کو شمار کیا جاتا ہے مغرب زمین کے اوپر۔ پہلا اسلامی دنیا کے اندر ہمارے پاس کون ہے سوشیالوجسٹ؟ ابن خلدون۔ تو یہ 3 جلدوں پر مشتمل اس نے پھر جو ہے وہ سوشیالوجی کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اب یہ جو سوشیالوجی کے طالب علم ہیں وہ جا کر مکمل تفصیل کو اس کو پڑھیں گے جا کے کہ کس طریقے سے اس نے علوم کی بحث کی ہے، اس کی طبقہ بندی کی ہے، کس علم کو کیا مرتبہ دیا ہے، اور یہ تو واضح ہے کہ سوشیالوجی کو یہ سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ آیت اللہ مصباح یہاں پر ایک لائن میں اوگسٹ کامٹ کے اوپر نقد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مبنا اگر اوگسٹ کامٹ کا دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ پازیٹیوزم۔ ہر چیز جو تجربے میں آئی وہ معرفت ہے، وائلا وہ معرفت ہے ہی نہیں، درست ہے، معرفت ہی نہیں کہلاتی وہ۔ فرماتے ہیں لیکن اس 6 جلدوں میں جا کر مطالعہ کریں، اس کے اندر اکثر ابحاث جو اس نے ذکر کی ہیں وہ تجربی ہے ہی نہیں، دعویٰ وہ کر رہا ہے کس کا؟ پازیٹیو فلسفی کا، اور اس پازیٹیو فلسفی کے بارے میں جو وہ اصول بیان کر رہا ہے وہ سب کے سب یا اکثر کیا ہیں؟ پازیٹیوزم کے مبنے کے مطابق ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ تجربی نہیں ہے، قابل حس نہیں ہے۔ اور اس نے جو وہاں پر وہ جازمی طور پر جو عقائد بیان کیے ہیں، جزمی طور پر جو اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یا اکثر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پازیٹیوزم کے تحت آتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ تناقض پایا جاتا ہے اس کا۔ بعض جو اوگسٹ کامٹ کے مخالف ہیں انہوں نے اس نقطے کو پررنگ کیا ہے، برجستہ کر کے بیان کیا ہے کہ تم تو قائل ہو پازیٹیو فلسفی کے، لیکن جب تم اس 6 جلدوں میں آ کر علوم کی دستہ بندی بیان کرتے ہو اور کلی امور کا کلیات کا جب ذکر کر رہے ہو تو یہ تو امور ایسے ہیں کہ جو اس کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں، بس تم اپنے مبنے کے خلاف چاہ رہے ہو۔ یہ ایک اصطلاح تھی کہ جو فلسفہ علمی کے نام سے جو ہے وہ معروف ہے فارسی زبان کے اندر، اور الفلسفۃ العلمیہ عربی زبان کے اندر۔ عرض کیا کہ میں انگلش میں نہیں دیکھ پایا، یہ آپ زحمت کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسری اصطلاح فلسفہ علمی کی سامنے آتی ہے وہ فلسفہ مارکسزم ہے۔ مارکسزم جب فلسفی اپنی بنیادیں بنانے کی طرف آئے، کیونکہ یہ ایک بحث موجود ہے کہ مارکس نے جب اپنا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، تحریک شروع کی تھی، تو اس میں اس کا جو مبنا تھا وہ اقتصاد سے ریلیٹڈ تھا، اور اسی وجہ سے وہ اقتصاد کو انسان کی بنیاد قرار دیتا ہے، معاشرے کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ جو اقتصاد، انسان اگر کوئی تحریک چلاتا ہے، اگر اس کی کوئی فلسفی نہ ہو تو وہ زیادہ پائیدار نہیں ہو سکتی، تو اس نے اپنی فلسفی بنانے کے لیے 2 مکتب فکر سے استفادہ کیا۔ تاریخ فلسفہ میں ذکر کیا تھا، کون سے 2 مکتب فکر سے؟ ایک ڈائلیکٹک مبنے سے استفادہ کیا جو کس نے بیان کیا تھا؟ ہیگل نے، اور ایک میٹرلزم جو ہے
اس مکتبہ فکر سے اس نے استفادہ کیا تھا. تو ایک مکتب وجود میں آیا ڈائلیکٹک میٹریلزم. تو یہ جو فلسفہ علمی جو بیان کیا جاتا ہے اس سے مراد پھر کیا لی جاتی ہے؟ ڈائلیکٹک میٹریلزم فلسفی، کہ جو مارکس نے یا مارکسزم نے اپنا فلسفہ جو بیان کیا تھا اس سے ہی مراد لیا جاتا تھا. ان کا زبانی طور پر جو اختلاف پازیٹیوزم کے ساتھ ہے، پازیٹیوزم قوانین کلی کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ امور کے جو تجربے کے اندر نہیں آتے تھے اس کا انکار کر دیتے تھے. لیکن مارکسزم جو ہے وہ فلسفے کی تاکید کرتا ہے اور ایسے قواعد کا قائل ہے کہ جو جہان شمول ہیں، جو عمومیت و کلیت رکھتے ہیں، ان کا قائل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کلیات کے قائل ہیں، کلی قانون کے قائل ہیں، تو اسی طریقے سے قائل ہیں جیسے فلسفہ اسلامی والے قائل ہیں، یا اسی طریقے سے قائل ہیں جیسا کہ باقی فلاسفر قائل ہیں. نا، یہ کہتے ہیں کہ قانون کلی کے ہم قائل ہیں، لیکن کلیت کون سی کلیت؟ کہ جو اسی تجربی قانون سے حاصل ہو. کہ بحث ہوئی تھی تاریخ فلسفہ کے اندر بھی کہ جو بندے جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم فقط تجربے کو بنیاد بنا کر، حس کو بنیاد بنا کر معرفت اور علم کا فیصلہ کریں تو ہمارے تو علوم جو ہیں وہ زیر سوال چلے جائیں گے، کیونکہ علوم اس وقت وجود میں آتے ہیں جب اس کے اندر کوئی قاعدہ قانون موجود ہو. قاعدہ کلی ہوتا ہے، قانون کلی ہوتا ہے، تو کلی قانون جو ہے وہ کبھی تجربے میں آتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کلیت کے قائل ہیں، قانون کے کلی ہونے کے قائل ہیں، لیکن کلیت کے جو اسی قوانین تجربی سے کیا ہیں، علوم تجربی سے جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اسی کو ہم تعمیم دے دیں گے. تو اس تعمیمیت کے قائل تھے، نہ کہ عقلی تفکر کے مطابق جو کلیت ایک حاصل ہوتے جس کا ارسطو اور باقی فلاسفر اور فلسفہ اسلامی بھی جس کا قائل ہے. بس یہ جو ڈائلیکٹک میٹریلزم فلسفی ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ اس کا تکیہ جو ہے وہ علوم تجربی کے اوپر ہے اور قانون کلی جس کا وہ قائل ہے انہی علوم تجربی سے حاصل ہوتا ہے، پس ان کی اس بنیاد پر ان کے فلسفے کو نام دے دیا گیا کیا؟ فلسفہ علمی. درست ہے؟ لیکن آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ان کا فلسفہ علمی نام دیا گیا ہر چند علمی بودن آن بیش از علمی بودن فلسفہ پازیٹیوزم نیست. کہ ان کا جو علمی یہ نام دے رہے ہیں، یہ جو پازیٹیوزم نے جو علمی نام دیا تھا اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی تقریباً وہی ہے. بات واضح؟ بس یہ ایک مطلب جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتے. تیسری اصطلاح جو فلسفہ علمی کی یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے میتھڈولوجی. میتھڈولوجی کو جو ہے وہ بھی فلسفہ علمی کا نام دیا گیا ہے. میتھڈولوجی میں ہوتا کیا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں، اگر علوم جو وجود میں آتے ہیں، آپ اگر کسی علم میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو مسائل علم معین کرتے ہیں کہ آپ نے کس روش سے استفادہ کرنا ہے. اگر آپ تاریخی مسائل کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لیبارٹری کے اندر جا کر تحلیل نہیں کر سکتے، اس کو تجزیہ و ترکیب کے ذریعے سے تحقیق نہیں کر سکتے. اس کے مطالب کو حل کرنے کے لیے، مسائل کی تحقیق کرنے کے لیے آپ عقل اور ذہنی استنتاج سے استفادہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ تاریخی اصولوں کے مطابق چلیں گے کہ جو علم اصول میں علم تاریخ میں وہ روش بیان کیا. مثلا ایک مثال دیتے ہیں آیت اللہ مصباح یہاں پر، فرماتے ہیں کہ نیپولین نے کس سال کے اندر روس کے اوپر حملہ کیا، یہ نہ تو آپ کو عقل بتائے گی،
نہ آپ کو فلسفی جو تحلیل ہے وہ بتائے گی، نہ آپ لیبارٹری میں جا کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، بلکہ کیا کریں گے، آپ نے وہ اسناد، وہ مدارک، وہ ڈاکومنٹس کہ جو اس وقت وجود میں ہیں، باقی بچے ہوئے ہیں اس زمانے کے، ان کے اندر تحقیق و بررسی کر کے آپ نے نتیجہ لینا ہے کہ یہ جو مطلب بیان کیا گیا ہے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ پس ہر علم کو اپنی تحقیق پیش کرنے کے لیے یا ہر علم کے مسائل کو تحقیق کرنے کے لیے ایک روش کی ضرورت ہے۔ اس روش کے ذریعے پھر مطالب کو اس بات کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں آیت اللہ مصباح کہ روشی اعتبار سے علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یا علوم عقلی ہوں گے کہ جہاں پر مسائل کے اثبات اور مسائل کی تحقیق عقل کے ذریعے کی جائے گی، روش عقلی سے استفادہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا ہے علوم تجربی کہ جس میں کیا ہے، تجربے سے استفادہ کیا جائے گا، لیبارٹری میں جا کر جو ہے وہ تحقیق کی جائے گی مسائل کی۔ اور تیسرا علم ہے علوم نقلی و تاریخی کہ جہاں پر کیا ہے، مدارک و اسناد و ڈاکومنٹس و اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اعتماد تحقیق کر کے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ علوم کے طبقات اور ان کی روشوں کو تعیین کرنا جس علم کے اندر بیان کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میتھڈولوجی، اور اس میتھڈولوجی کو پھر نام دیا گیا فلسفہ علمی، اور دوسرا نام ہے منطق عملی۔ منطق عملی، تو یہ ایک اصطلاح بیان کی انہوں نے جو فلسفہ علمی کی تھی، یعنی 3 اس کے ضمن میں اصطلاحات موجود تھیں۔ تو اس بحث کے ساتھ جو ہے وہ چوتھا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیپٹر میں وارد ہوتے ہیں اور فلسفہ علوم کی اصطلاح کو کھولتے ہیں، جو کہ عرض کیا تھا آپ کو کہ فلسفہ مضاف مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ فلسفہ اخلاق، فلسفہ مثلا سیاست، یہ جو بحث ہے اس کو پھر وہ 5ویں درس میں بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔